تمہاری مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ وہی دعائیں تو ہیں جو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اصل یقین والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو غم و تکلیف میں اور پریشانی میں دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی چیز نصیب میں نہیں ہے پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑیں۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ اسی لمحے میں اللہ انسان کے پختہ یقین کو آزماتا ہے۔ جب انسان مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ ہے نا وہی دے گا، وہی سب ٹھیک کرے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ صبر کرنا کس کے لیے کتنا مشکل ہے، اس لیے اللہ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ وہ آزماتا بھی انہی کو ہے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ آزمائشیں طویل ہو جائیں تو دعائیں اور سجدے طویل کر دیتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے معجزے بھی کرتا ہے اور مدد بھی بھیجتا ہے۔ لیکن جب کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو، مانگی ہوئی مراد پوری نہ ہو، تو جان لو کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ وہ آنسو جو آنکھ سے گرا نہیں، جس نے دل کو بے چین کر رکھا ہے، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں اس کے لیے توقع بھی نہیں ہوتی۔ جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر کوئی دعا نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ دعا بہت بڑا معجزہ ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں آپ کو توڑ بھی سکتی ہیں، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان دعاؤں سے بچا لیتا ہے۔ صرف ان دعاؤں کو ہی قبول کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہترین ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی غلط چیز کا انتخاب نہیں کرنے دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ برا سمجھو، وہ آپ کے لیے اچھی ہو، آپ نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کے ہر حرف پر اعتراف کرتا ہے، یا اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آیا ہوں، تو ہی عطا کرے گا، کیونکہ تیری ذات ہی مجھے بس عطا کر سکتی ہے، تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دعا مانگنا چھوڑ دینی چاہیے یا اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تو جان لو جب بھی کسی چیز یا آزمائش کا زور سخت ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ کبھی کچھ چیزیں ملنے سے پہلے بہت مشکل لگتی ہیں اور اللہ پر یقین رکھنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ اللہ بھی معجزے کرنے سے پہلے چیزوں کو مشکل اور ناممکن کر دیتا ہے کہ انسان کا یقین بھی ڈگمگانے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان کے یقین کا امتحان ہوتا ہے، جب لگے کہ مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رکھنا وہی مقام
اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں ہر خوف بھلا کر اللہ پر توکل رکھتے ہوئے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اس ذات کی قدرتیں اور کرشمے تم تک تمہاری من چاہی چیز لا سکتی ہیں۔ ساری بات یقین کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو دل تڑپتا رہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا فیصلہ، کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہوگی، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے حق میں کیا گیا فیصلہ ہماری خیر اور بہتری کے لیے ہے، مطمئن کر دیتا ہے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اس لیے کبھی ہمیں زندگی کے اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا اور ہمیں اس کی ماننی پڑتی ہے۔ یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ صبر کے سفر میں انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو پتہ ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں۔ شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پر بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ دعائیں تو وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہوتی ہیں جو ہماری دست سے نکل جاتی ہیں۔ بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز مل سکتی ہے۔ دعائیں وہ معجزہ ہے جو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہتے ہیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس کا نام الصبور یعنی صبر دینے والا، وہ کیسے تمہیں یوں تڑپتا ہوا، روتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جو العلیم ہے یعنی سب جاننے والا، وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے لا علم ہو سکتا ہے؟ وہ القادر ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ معجزات کا بادشاہ ہے، وہ مالک کن ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک